کسی چیز کی مذمت کرنی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو اس کو اپنے دور کی چیزوں کی بھی مذمت کرنی ہوگی، اور ہم میں سے اگر کسی نے آج بات کرنی ہے کسی چیز کی مذمت کرنی ہے یا بات کرنی ہے تو اسے اپنے ماضی کے بارے میں بھی اعتراف کرنا ہوگا۔ تو یہ بات سچ ہے کہ کم از کم میں اپنی بات کر سکتا ہوں، کسی اور کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا۔ کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا وہ زمانہ جاہلیت تھا کہ جب ہم بلوچستان کی جبری گمشدگیوں کو بھی جسٹیفائی کیا کرتے تھے، جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بلوچستان سے اگر کوئی جبری طور پہ گمشدہ ہوا ہے تو آخر اس نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا کہ اس کو اٹھایا گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ تو اب جب پچھلے 2-3 سال میں جو کچھ پنجاب کے اندر اسلام آباد کے اندر ہوا ہے تو اب ہمیں اس بات کا احساس ہوا، ادراک ہوا اور افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ ماضی میں کس طرح سے ہم جبری گمشدگیوں کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے رہے ہیں۔ شروع کے اسپیکرز میں سے جب میں ابھی یہاں نہیں پہنچا تھا تو میں یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہا تھا اس کانفرنس کو، تو ایک اسپیکر نے یہاں پر انہوں نے ایک کریٹیسائز کیا عمران ریاض خان صاحب کو، نام یہ بغیر شروع کے اسپیکرز میں سے، تو میں ان کو جواب تو نہیں دوں گا کیونکہ یہاں پہ آج یہ کانفرنس ہے قومی کانفرنس ہے اور یہ پرسنل سپورٹ سینٹر کرنے کی کانفرنس نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض خان صاحب نے فیملی کے ساتھ گئے، جب مارن بلوچ کا یہاں پر دھرنا چل رہا تھا تو انہوں نے فیملی کے ساتھ گئے اور مارن بلوچ سے معافی مانگی کہ ہم ماضی میں جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کرتے رہے ہیں، اور ہم جو بات میں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کیا آخر انہوں نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا کہ جس وجہ سے ان کو اٹھایا گیا۔ باقی جو فیک نیوز کی بات ہے، بلکہ میں پہلے جلد ان کے نام لے دیتا ہوں جن کو آف ایئر کیا گیا، سوری اگر کسی کا نام میں مس کر رہا ہوں، جس طرح سے عمران خان صاحب کے دور میں۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب ہم ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، تو میں اطہر من اللہ صاحب کی بات یاد کر رہا تھا، اور اطہر من اللہ صاحب کے خلاف بھی ہم نے بڑی کمپلینیں کی، اور پھر 5-6 بار ان سے جب ملاقات ہوئی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جب ان سے ملاقات ہوئی اطہر من اللہ صاحب سے، تو 5-6 بار ان سے معافی بھی مانگی کہ ہم نے آپ کے خلاف بڑی کمپلینیں کی۔ تو میں نے ایک بار انہیں کہا، تو میں نے کہا میں تنقید کو جو ہے وہ کبھی مائنڈ نہیں کرتا، میں نے کہا تنقید اگر جائز ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم نے تو ناجائز بھی آپ کے خلاف کمپلینس کی، تو وہ ان کا بڑا دل ہے، بڑے جج ہیں۔ تو اطہر من اللہ صاحب ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ ذمہ دار الٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومت وقت ہوتی ہے، پولیٹیشنز ہوتے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے۔ یہ بڑا آسان ہے کہ تحریک انصاف بھی آج یہ کہہ دیتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، اور جو کر رہی تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، اور اس وقت ان کے اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے تھے وہ ریٹائر ہو گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آج مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے، اور آف کیمرہ جب آپ ان سے ملتے ہیں، جب وہ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں، جب وہ بند کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ ہم لوگ بھی اس چیز پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کس کے ذریعے سارا کچھ کر رہی ہے؟ حکومتوں کے ذریعے کرتی ہے نا، ان سیاسی جماعتوں کے ذریعے کرتی ہے۔ جب ہم ان سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ رکھیں گے تو ان سیاسی جماعتوں کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی، ورنہ تو بڑا آسان ہے، کل کو نون لیگ کہے گی، جب کوئی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے وہ کہیں گے کہ فلاں سارا کچھ کر رہا تھا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کو بھی اپنے دور کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے کہ ہاں ہم اقتدار میں تھے، ہم بے اختیار تھے، لیکن ہمیں بے اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آج کی جو حکومت ہے وہ اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، جو کچھ کرے کس کے ذریعے کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا وہ قاضی فاضل عیسیٰ کے ذریعے کیا، وہ شہباز شریف کے ذریعے کیا، وہ محسن نقوی کے ذریعے کیا، وہ پیپلز پارٹی کے ذریعے کیا، وہ زرداری کے ذریعے کیا، آج بھی ان سب کے ذریعے ہو رہا ہے، آج بھی جوڈیشری کے اندر لوگ بیٹھے ان کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے بھی یہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنی کہ ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب کے دور میں حامد میر صاحب کو آفیئر کیا گیا، نصرت جاوید صاحب کو آفیئر کیا گیا، مفتی اللہ جان صاحب کو آفیئر کیا گیا، اور اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں ابھی جو پچھلے 2-3 سال میں ہم نے دیکھا سب سے بڑا تو سانحہ ہوا جب ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا، اور یہ ایک میسج تھا کہ اگر آپ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے اور آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے اور آپ بات کر سکتے ہیں، تو آپ پہ پاکستان نہیں دنیا کی زمین کی اب تنگ ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی جا کر بات کریں گے تو آپ کو بات نہیں کرنے دی جائے گی، اور ارشد شریف صاحب شہید ہوئے۔ عمران ریاض خان صاحب جبری طور پہ گمشدہ رہے، ابھی کس طرح سے وہ پاکستان سے باہر گئے وہ پتہ ہی ہے سب کو، اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، پہلے گرفتار ہوئے پھر جبری طور پہ گمشدہ ہوئے، اور بہت زیادہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سمیر رحیم صاحب اور یہ مقبول جان صاحب، متی اللہ جان صاحب اور اسد پور صاحب ہیں جو عمران خان کے دور میں بھی اٹھائے گئے، اور وہ ابھی پی ٹی ایم اور پی ایم ایل این کے دور میں بھی اٹھائے گئے۔ اس کے بعد متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ثاقب بشیر صاحب تھے، ان کو اٹھایا گیا، کہ آفتاب اقبال صاحب کو اٹھایا گیا تھا، ایاز میر صاحب پہ تشدد کیا گیا، جمیل فاروقی کو لاپتہ کیا گیا، ابھی زعیم لغاری نوجوان ہیں جرنلسٹ ہیں، ان کو لاپتہ کیا گیا، شاکر عوان کو جبری طور پہ گمشدہ رکھا گیا، اسد پور صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں، شاہد اسلم صاحب جو ہیں ان کو عمران خان کے دور میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور اب وہ بھی ملک سے باہر ہیں۔
آغا شیخ سرور ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، ان کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا. اور اسی طرح سے ابھی کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ آفیئر ہیں، اور جو اور ایسے صحافی ہیں جن کو آفیئر کیا گیا، نوکریوں سے ہٹوایا گیا اور اب وہ ان میں سے کچھ ملک سے باہر گئے ہیں. اس میں صابر شاکر صاحب ہیں، عارف میر بھٹی صاحب ہیں، ہارون الرشید صاحب ہیں، بیرسٹر احتشام صاحب ہیں، میر پیرزادہ صاحب ہیں، وجاہت احسان صاحب ہیں، احمد نورانی صاحب ہیں، اور یہ باقی جو پاکستان میں بھی ہیں، سمینہ بادشاہ صاحب ہیں، اسامہ غازی ہیں، ارشام علی عباسی ہیں، زبیر علی خان ہیں، ارمین سنگھ ہیں، بیرسٹر صاحب رسول صاحب کو آفیئر کیا گیا دنیا نیوز سے، اور اسد اللہ خان صاحب کو یہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ نوکری سے نکالا گیا تھا. اور رجب الحسن باجوہ ہیں، یہ ابھی ایک ٹاؤٹ کو نوکری دینے کے لیے ضمیر حیدر صاحب کو ایک چینل سے ٹیم سمیت جو ہے فارغ کیا گیا، کیونکہ ایک ٹاؤٹ کو نوکری پہ رکھوانا تھا. اس کے لیے کال آئی تو ضمیر حیدر صاحب کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا گیا. اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمس کی بات کرتے ہیں تو سیاست.pk ابھی بھی بند ہے، ایک بڑا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے. عدیل حبیب جو اس کو رن کرتے تھے وہ ملک سے باہر ہے. حسین حفیظ نیا پاکستان میں کام کرتے ہیں، تو ان کے گھر بھی جس طرح سے چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، تو بہت سے نام اس میں سے میں مس بھی کر رہا ہوگا. دیکھیں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا پلیٹ فارم ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی صحافتی تنظیمیں ہوتی ہیں، جو بھی اس طرح کے پلیٹ فارمز بنتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے اندر سے لوگوں کو مینیج کر لیتی ہے، ان کے اندر ایسے کمپرومائز لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے. ورنہ یقین کریں اگر آج میں سب سے پہلے اپنے صحافتی تنظیموں کی بات کروں، اگر آج صحافتی تنظیمیں صحافیوں کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں تو میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ کسی ایک صحافی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا.